قسط نمبر 2۔ دلہن گھر لائی گئی، چند رسمیں زبردستی ہی کی گئیں اور اسے سجے سجائے کمرے میں بھیج دیا گیا کہ اس کے مزاج سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تنہائی چاہتی ہے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمروں کو رخصت ہو گئے۔ اب سٹنگ ایریا میں حیران پریشان سے 4 نفوس رہ گئے تھے۔ ساجدہ بیگم نے اپنی انگلیوں میں پہنی خوبصورت سی انگوٹھیاں اتار کر سامنے پڑے میز پر رکھ دی۔ سب خاموشی سے اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ سارا نے ہی ہمت کی اور سلسلہ کلام جوڑا۔ امی، اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کچھ دن انتظار کرنے کے بعد علی بھائی کا رشتہ کہیں بھی جوڑ سکتے تھے۔ میرے بھائی میں نہ تو کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی عیب جو ہم اتنی جلدی مچاتے، اور مجھے فاطمہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہی۔ سارا کے مخاطب کرنے پر ساجدہ بیگم کی گردن میں پڑے نیکلس پر سرکتے ہاتھ تھم گئے۔ جی امی، مجھے بھی اس جلد بازی کی وجہ جاننی ہے۔ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے علی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اس میں تمہاری امی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ احسن صاحب کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل میں ہی چاہتا تھا کہ یہ معاملہ آج ہی نپٹ جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج جو کچھ ہوا اسے سوچ سوچ کر تم ڈپریشن میں چلے جاؤ۔ ظاہر ہے بات چھوٹی نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے طرح طرح کے سوال تمہیں تنگ کرتے، اور جن باتوں کا جواب وقت نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے تم انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حیران ہو جاتے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ فیصلہ تمہاری آنے والی زندگی میں بہت خوشگوار ثابت ہوگا۔ علی اپنے والد کی تمام باتیں سر جھکائے لب کاٹتے کاٹتے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو اس نے سر اٹھایا۔ بابا، میں اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں کہ لوگوں کی چند روز کی باتیں ہی نہ برداشت کر پاتا، لیکن آپ نے فاطمہ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ علی بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت مضبوط ہو، اور تمہاری مضبوطی کا اصل امتحان لوگوں کی چند روز کی باتیں برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کی بے رخی برداشت کرنا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جلد ہی تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ احسن صاحب بات مکمل کر کے اٹھ پڑے۔ رات کافی ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ والد کی بات سن کر سارا فوراً اٹھ گئی، جبکہ علی دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا رہا۔ بیٹا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کی ڈھولک پر خوب ہلا گلا کرتی تھی اسی کی دلہن بن جائے گی۔ وہ ابھی شوق میں ہے، اسے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت دو، اور خود کو بھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 جملے پیار کے بول دینا، لڑکیاں اتنے میں ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خود بھی اٹھی اور علی کو بھی بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ علی ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ 2 جملے پیار کے وہ کہاں سے لائے۔ پیار کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ مگر وہ خاموش ہی رہا کہ بولنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو آج اس لمحے اس میں نہیں۔ علی اپنے کمرے کے سامنے بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کھڑا تھا، پھر دروازے پر دستک دے کر چند لمحے اپنے ہاتھ کو ہی تکتا رہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ اسے اپنے ہی کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا پڑے گی۔ علی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سیاہ شیروانی سے رنگ پھوٹ کر اس کے سارے جسم کو اپنی تاریکی سے ڈھانپ رہا ہو۔ شیروانی کا وزن لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، پھر اس قدر بڑھ گیا کہ اس سے چلنا بھی محال ہو گیا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگر وہ چند لمحے مزید یہاں کھڑا رہا تو وہ گر جائے گا، سنبھل نہیں پائے گا۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ کچھ دیر خالی دماغ سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ اچانک دور صحراؤں میں بھٹکتی اس کی سوچ واپس آئی تو اس نے کمرے کو اجڑا پایا۔ اپنے دل کی طرح سیج پر سجے سارے پھول بڑی بے دردی سے نوچے گئے تھے، جو زمین پر پڑے اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہے تھے۔ ساتھ ہی روسی دوپٹہ بھی پڑا سے سک رہا تھا۔
سسکاری کی آواز بڑھتی چلی گئی تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا بیڈ پر گھٹنوں پر سر رکھے دلہن بھی سسک رہی تھی۔ علی کا دل کٹا، وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بیڈ پر اس کے مقابل جا بیٹھا۔ فاطمہ، ایک آواز، دو آوازیں، کئی آوازوں پر بھی اس نے سر نہ اٹھایا اور روتی ہی رہی۔ علی کا دل چاہا وہ بھی اس لمحے تھوڑا سا رو لے کہ دل پر پڑا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے، لیکن وہ مرد تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا، حالانکہ اس کا پورا وجود رو رہا تھا۔ اسے پہلی بار زندگی میں سمجھ آیا کہ مرد ہونا بھی کتنا مشکل ہے۔ اس نے اپنے جذبات کو پرے دھکیلا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ فاطمہ، میری بات سنو۔ اب کی بار اس نے فاطمہ کے کھلے سیدھے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ فاطمہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ گھبراؤ نہیں، علی نے اس کی محترم سی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، جن میں اس کے لیے اجنبیت ہی اجنبیت تھی۔ اجنبی تو فاطمہ بھی لگ رہی تھی، لیکن اسے یہ صورتحال سنبھالنا ہی تھی۔ فاطمہ، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے۔ خود کو بھی تھوڑا وقت دو اور مجھے بھی، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فاطمہ کی برستی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں اور تب تک اس پرانے رشتے کو جوڑے رکھتے ہیں جب تک ہم اس نئے رشتے کے طور پر ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، بہن بھائی کے رشتے کو۔ اس نے علی کی بات کو کاٹ کر کہا، کیونکہ میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی اور بھائی ہی کہتی تھی۔ علی کچھ لمحے خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا کہ خاموشی سے بہتر جواب اس کے پاس اس وقت نہ تھا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر سرخ مخملی ڈبیا نکالی، کھول کر نازک سی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر فاطمہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ یہ رہی تمہاری منہ دکھائی۔ علی نے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کی۔ یہ میری منہ دکھائی نہیں ہے، یہ زرنیش کی ہے۔ مجھے کسی کی جھوٹی یا کسی سے منسوب کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ آئی سمجھ، وہ پھنکار کر بولی تھی۔ علی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ان پھولوں کو بھی باہر پھینک دیں، ان کی خوشبو مجھے یہ باور کروا رہی ہے کہ کسی کے سیج کے پھول میری قبر پر چڑھا ہوئے ہیں۔ اوکے ڈونٹ وری۔ علی کی سرت سے اٹھا اور ان پھولوں کی پتیوں کو اکٹھا کرنے لگا کہ وہ پھول تو اسے بھی اپنی تازہ قبر پر پڑے محسوس ہوتے تھے۔ وہ کمرے کو پھولوں کی کافور جیسی بدبو سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پرفیوم چھڑکنے لگا، پھر فاطمہ کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے کو پھولوں کی کافور جیسی بدبو سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پرفیوم چھڑکنے لگا، پھر فاطمہ کی طرف بڑھا۔ فاطمہ، یہ ڈریس کافی ہیوی ہے، تم اس الماری سے کوئی آرام دہ لباس نکال کر پہن کر سو جاؤ، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گا۔ علی نے صوفہ کم بیڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں کتنی بار بتاؤں کہ مجھے کسی دوسری عورت سے منسوب کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھیں جتاتی ہوئی سی تھیں۔ علی خاموشی سے الماری سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور چلا کر وہ بہت دیر اس کے نیچے کھڑا رہا کہ وہ اب دوبارہ ان آنکھوں کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ بہت ہی رات جب گزر گئی اور اس کے ہاتھوں کا ماس بھی زیادہ دیر پانی کے نیچے کھڑے رہنے کی وجہ سے جھرری زدہ ہو گیا تھا تو وہ نکل آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دیکھا کہ فاطمہ منہ کمبل میں چھپائے سو رہی ہے، تو اس نے سکون کا سانس لیا اور صوفہ کم بیڈ پر لیٹ کر ہی اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگا۔ سورج نئی صبح کے ساتھ طلوع تو ہوا، مگر احسن ولا کے مکینوں کے دلوں پر چھایا باسی پن پھر بھی ختم نہ ہو سکا۔ فاطمہ کی آنکھ کھڑکی کی پردے سے راستہ بناتی اس کی آنکھوں پر پڑتی سورج کی کرن سے کھلی تھی۔ وہ خالی نظروں سے بڑی دیر تک اس کمرے کو دیکھتی رہی، جہاں آ کر اسے ہمیشہ سکون ہی ملتا تھا، مگر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ ہر چیز اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھی، منہ پر پانی کے چند چھباکے مارے، خود کو آئینے میں بڑی دیر تک دیکھتی رہی۔ نیچے جاؤں یا نہ جاؤں کے سوال نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ پھر اچانک ہی جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچی تھی، اس نے جلدی سے پانی کا نل بند کیا اور نیچے آ گئی۔ برتن لگنے کی آواز ڈائننگ ہال سے آ رہی تھی، وہ بھی اس طرف بڑھ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب نفوس ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔
وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گئی جس پر وہ شروع سے بیٹھتی آئی، جب بھی کھانا ان کے ساتھ کھاتی اس کرسی پر بیٹھتی تھی۔ احسن صاحب، ساجدہ بیگم، سارا اور علی کے اجڑے سے حلیے کو دیکھ کر بس خاموش ہی رہ گئے۔ بکھرے سے بال، آنکھوں میں لالی اور سلوٹوں سے بھرا لباس، ایک نوالا ہاتھ میں تھامے جب کافی لمحے سرک گئے تو وہ بول ہی پڑی تھی، آنٹی میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم نئی نویلی دلہن کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ بیٹا، آج تو تمہارا پہلا دن ہے نا، اور محلے کی عورتیں بھی آئیں گی تمہیں دیکھنے کو، تو کل ولیمے کے بعد چلی جانا۔ فاطمہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ آنٹی، میرے والدین نے مجھے سر پر پڑے بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دیا ہے نا، یہ سب پابندیاں اس لیے لگائی جا رہی ہیں نا مجھ پر۔ خود رحیمی کا شکار تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم جب چاہو اپنے گھر جا سکتی ہو۔ اگر اپنی آنٹی سارا یا علی میں سے کسی کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو تو بھی لے چلو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ احسن صاحب نے جلدی سے کہا، لیکن تھوڑا سا حلیہ ٹھیک کر لینا، کپڑے بدل کر جانا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ الماری میں سارے کپڑے استری کر کے ہینگ کیے ہوئے ہیں، ساجدہ بیگم نے بے بسی سے کہا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا تھا۔ امی، فاطمہ کسی سے منسوب کپڑے نہیں پہننا چاہتی، علی نے سہولت سے کہا تھا۔ ساجدہ بیگم اور احسن صاحب عجیب سی کشمکش کے شکار تھے۔ فاطمہ اٹھی، اچھا میں جا رہی ہوں، اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ اپنے پیچھے وہ ڈھیروں اداسی اور فکر چھوڑ گئی تھی۔